ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی نادان چڑیا۔ کسی جنگل میں خوبصورت رنگوں والی چڑیا اور چڑا اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک دن جنگل میں شہر سے بہت سے شکاری آئے اور انہوں نے بہت سارے جال لگائے۔ بدقسمتی سے چڑیا کا ایک بچہ اس میں پھنس گیا۔ چڑیا اور چڑا بہت پریشان ہوئے، روئے، چلائے، مگر شکاریوں نے چڑے کو نہ چھوڑا اور وہ اسے لے کر شہر چلے گئے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ چڑیا اور چڑے کے بچے بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گھونسلے بنا لیے۔ ایک دن چڑیا گھونسلے کے پاس ٹہنی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک پیارا سا چڑا اڑتا ہوا آیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب چڑیا اس کو پہچان نہ سکی تو چڑا بولی، پیاری امی جان، میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جسے شکاری جال میں پکڑ کر لے گئے تھے۔ یہ سن کر چڑیا بہت خوش ہوئی۔ چڑا بھی جب شام کو لوٹا تو اپنے ننھے چڑے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چڑیا اور چڑے نے اسے اپنے چھوٹے سے گھونسلے میں رہنے کی دعوت دی تاکہ وہ کچھ دن ان کے پاس آرام سے رہ لے اور پھر اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی طرح گھونسلے بنا لے۔ کچھ دن تک تو ننھا چڑا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانے کی تلاش میں جاتا رہا، مگر پھر وہ اکتا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پنجرے میں قید رہ کر سست ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے والدین سے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ چچا بندر کمہاری سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس میں ہی خوراک اور پانی جمع کرتے رہیں گے۔ اسی طرح نہ تو ہمیں پریشانی ہوگی اور نہ ہر وقت خوراک کی تلاش میں مارا مارا پھرنا پڑے گا۔ چڑا تو خاموش رہا، مگر چڑیا بولی، میرے پیارے بچے، ہم تو اپنا رزق صبح اٹھ کر اللہ کے بھروسے پر تلاش کرتے ہیں اور آج تک ہم کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں سوئے۔ چڑا بولا، امی جان، دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ اس طرح آپ کو اور ابو جان کو آسانی ہو جائے گی۔ جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے، میں ہی خوراک تلاش کر کے جمع کرتا ہوں۔ پھر چڑیا اور چڑا راضی ہو گئی اور بندر کمہار سے دو چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گھونسلے میں رکھ دیے۔ کچھ دن تک تو چڑے کا بچہ بڑے جوش و خروش سے دانا دکنا جمع کرتا رہا، مگر آخر کب تک اس کی سست طبیعت اس کے کام میں رکاوٹ بن گئی۔ اب وہ بہانے بنا دیتا اور زیادہ تر وقت اپنے دوستوں سے باتوں یا کھیل کود میں گنوا دیتا اور جو کچھ بھی چڑیا اور چڑا جمع کرتے مزے سے کھاتا رہتا۔ چڑیا اور چڑا اس بات پر بہت پریشان تھے کہ انہوں نے اس کی بات کیوں مانی۔ وہ ایک گرم ترین دوپہر تھی جب جنگل کے جانور اپنی اپنی جگہوں پر دبکے ہوئے تھے۔ چڑیا اور چڑا خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، جبکہ ننھا چڑا کھا پی کر مزے سے ایک ٹہنی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک بھوکا عقاب اڑتا ہوا آیا۔ اس نے موٹا تازہ چڑا دیکھا تو ایک ہی وار میں اسے پکڑ لیا۔ چڑا کیونکہ زیادہ تر بیٹھا رہتا تھا، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش بھی نہ کر سکا۔ چڑیا اور چڑے نے واپس اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ قریب ہی ایک الو اونگ رہا تھا، کہنے لگا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کہانی خرگوش کے دوست۔ کسی جنگل میں ایک بہت بڑے گھنے درخت کے نیچے ایک خرگوش نے اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ اس خرگوش کا نام بنی تھا۔ ایک دن بنی کی آنکھ کھلی تو دن خاصا چڑھ چکا تھا، یوں بھی گرمی کا موسم تھا۔ بنی نے سوچا کہ اسے جلدی جلدی ناشتہ کر کے بازار چلے جانا چاہیے تاکہ سودا سلپ لے آئے۔ گرمی بڑھ گئی تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بنی نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر رات کے بچے ہوئے کھانے سے ناشتہ کیا، کپڑے بدلے، سودا لانے کی نوکری سنبھالی اور ٹوکری ہاتھ میں لے کر بازار جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ خرگوش اچھلتا ہوا اپنے گھر سے تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اسے ایک باریک سی آواز سنائی دی، بھائی بنی، بھائی بنی۔ بنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، لیکن آواز دینے والا نظر نہ آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب بنی نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ آواز تو قریب ہی اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس میں سے آ رہی ہے۔ اب اس نے
گھور کر دیکھا تو وہ چوہے میاں آنکھوں پر چشمہ لگائے کندھے پر ایک تھیلا لادے کھڑے تھے۔ آہا چوہے میاں آپ کہاں؟ بنی نے کچھ خوشی اور کچھ حیرت سے پوچھا۔ میں نے سوچا بنی سے ملے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں اس لیے چلا آیا، لیکن تم تو کہیں جا رہے ہو؟ چوہے میاں نے کہا۔ ہاں ذرا بازار تک ارادہ ہے، آج کتنی گرمی ہے، سچ مچ جھلسا دینے والی گرمی، سوچا کہ جلدی سے سودا لے آؤں، گرمی بڑھ گئی تو بازار تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہاں واقعی بہت گرمی ہے۔ ہاں واقعی گرمی تو بہت ہے، تھوڑی دیر اور ہو گئی تو سچ مچ یہ گرمی جھلسا دے گی۔ چوہے نے بنی کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پوچھا، کہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ضرور ضرور، بھلا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، بنی نے کہا۔ پھر دونوں دوست بازار کی طرف چل دیے۔ بنی اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا اور چوہے میاں کچھ دوڑتے اور کبھی چھلانگیں لگاتے۔ تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ انہیں پھر ایک باریک سے آواز سنائی دی، بھائی بنی، بھائی چوہے میاں۔ بنی اور چوہے میاں کو ایسا محسوس ہوا جیسے آواز ان کے پیروں کے نیچے ہی سے آئی ہو، اس لیے پہلے تو انہوں نے نیچے دیکھا، پھر دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں یہاں ہوں، آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب انہیں آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سمت میں غور سے دیکھا تو لمبی گھاس کے درمیان انہیں ایک ننھا منھا خوبصورت لال رنگ کا پرندہ نظر آیا۔ اس پرندے کو اس کے رنگ کی وجہ سے لال ہی کہتے ہیں۔ واہ بھائی لال، تم تو بڑے سایہ دار جگہ تلاش کر کے بیٹھے ہو، بنی اور چوہے میاں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں بس گرمی سے گھبرا کر ذرا دیر کے لیے یہاں رک گیا تھا، لال نے جواب دیا۔ واقعی گرمی بہت زیادہ ہے، سچ مچ جھلسا دینے والی گرمی ہے، بنی نے جواب دیا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لال نے پوچھا۔ سودا لینے جا رہے ہیں، گرمی زیادہ ہے نا، اس لیے سوچا تھا کہ جلدی سے سودا لے آئے ورنہ گرمی اور بڑھ گئی تو جھلس کر رہ جائیں گے، بنی اور چوہے میاں نے جواب دیا۔ میں بھی سودا لینے ہی کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہوں، بنی اور چوہے میاں نے جواب دیا۔ میں بھی سودا لینے ہی کے لیے گھر سے نکلا ہوں، کہو تو تمہارے ساتھ ہی چلا چلوں؟ لال نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، 2 سے 3 بھلے، بنی نے کہا۔ بنی اچھلتا کودتا، چوہے صاحب بھاگتے چھلانگیں لگاتے اور لال صاحب کبھی پیدل چلتے اور کبھی اڑتے ہوئے بازار کی سمت بڑھنے لگے۔ ابھی تینوں بازار کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں بائی ہرن مل گئی۔ انہوں نے آواز دے کر تینوں کو روکا اور پوچھنے لگی کہ وہ تینوں کہاں جا رہے ہیں۔ سخت گرمی پڑ رہی ہے اس لیے بازار جا رہے ہیں، تاکہ اس سے پہلے کہ گرمی بڑھے اور ہمیں سچ مچ جھلسا دے کہ ہم سودا لے کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، بنی، چوہے صاحب اور لال نے ایک ساتھ کہا۔ بڑا اچھا خیال ہے، کہو تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں؟ بائی ہرن نے پوچھا۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی، ضرور چلو، تینوں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں بازار میں پہنچ چکے تھے۔ بنی نے اپنے لیے تازہ سبزیاں خریدی، کچھ لیموں لیے اور شکر بھی خریدی۔ چوہے صاحب نے اپنے لیے پھل اور باجرے کے دانے خریدے۔ بائی ہرن نے اپنے لیے خشک میوہ اور تھوڑا سا بھوسا خریدا۔ ابھی وہ سب سامان خرید کر دکان سے باہر نکلے بھی نہیں تھے کہ انہیں ایک زوردار کڑک سنائی دی۔ بنی نے کہا، یہ تو بجلی کی کڑک ہے۔ چاروں جلدی سے دکان کے باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کالے کالے بادلوں نے سورج کو چھپا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بادل زور سے گرجتا بھی تھا اور بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بارش ہونے والی ہے، تم تینوں میری پیٹھ پر چڑھ جاؤ۔ اسی وقت بوندیں بھی پڑنے لگی۔ بنی، چوہا اور لال تینوں بائی ہرن کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کو پہنچ گئی۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ مغرور طوطا۔ یہ گرمیوں کا ایک خوشگوار دن تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بادل چھائی ہوئی تھی، بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ایک کوا تالاب کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تالاب میں موجود
ہنس نے کوے کو دیکھا، کوے کے پاس آ گیا۔ اس نے سلام دعا کے بعد پوچھا کہ تم آج کھوئے کھوئے سے لگ رہے ہو۔ کوے نے اداسی سے کہا کہ میرا رنگ اتنا کالا ہے اور میری آواز بہت بری ہے، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہنس نے کوے کو سمجھایا کہ سیرت صورت سے زیادہ اہم ہے۔ ہنس نے کوے کو آسان طریقے سے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کوے کو کہانی سنانا شروع کری۔ ایک جنگل میں کہیں سے طوطا آ گیا۔ جنگل کے پرندوں نے اس سے پہلے کوئی طوطا نہیں دیکھا تھا۔ طوطا نہایت خوبصورت تھا اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ تمام پرندے طوطے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور خوشی محسوس کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طوطا مغرور ہو گیا۔ اس نے تمام پرندوں کے الٹی سیدھے نام رکھ دیے اور ان پر طنز کرنے لگا۔ جلد ہی سارے پرندے طوطے سے دور ہو گئے کیونکہ جنگل میں ایک ہدہد آیا تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھا۔ وہ دوسرے پرندوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ تمام پرندے طوطے سے دور ہو گئے اور ہدہد سے دوستی کر لی۔ اسی وقت خرگوش لکڑیاں لے کر جاتا ہوا نظر آیا۔ کوے نے کہا، خرگوش بھائی کہاں جا رہے ہو؟ خرگوش نے کہا، چھت کی مرمت کرنے۔ کوے کو خوش دیکھ کر ہنس اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔